حسن اتنے کمال درجے پر پایا جا رہا ہو، وہ ذات اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جا سکے۔ اب حضور کا یہ تو حسن و جمال تھا نا، حضور علیہ السلام کا کمال، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا لعاب دہن دیکھ لیں، حضور کے انگلی کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھ لیں، حضور کے انگلی کے اشارے سے سورج کا پلٹنا دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی سانس کا اثر دیکھ لیں، حضور کی آنکھوں کا کمال دیکھ لیں، کمال دیکھیں۔ حضور زمین پر تشریف فرما ہیں، زمین پر حضور نماز پڑھا رہے، نماز بخاری کے اندر حدیث ہے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر حضور کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے فرمایا حضور ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آپ نے ہاتھ تھوڑا اوپر کیا، تھوڑا آگے کو بڑھے۔ فرمایا جنت نظر آئی، جنت میں انگوروں کا خوشہ نظر آیا، مجھے دل چاہا کہ توڑ لوں، پر صحابہ پھر پیچھے ہٹ گیا، اگر میں توڑ لیتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا۔ زمین پہ کھڑے ہو کے جن کی رسائی کے اندر جنت کی نعمتیں ہیں، جن کی رسائی کے اندر اللہ تعالیٰ کا عرش بری ہے، اس شخصیت کے کمال کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں احسان ہے حضور کا، احسان امت کے اوپر جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ جو مانگو گے دوں گا۔ ہر نبی نے اپنی زندگی کے اندر وہ دعا اللہ سے مانگ لی، اللہ نے حضور نے اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ فرمایا اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی مغفرت فرماؤں گا، اپنی امت کی مغفرت چاہوں گا، اللہ سے شفاعت چاہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جس میں جمال بھی کمال درجے پر ہے، کمال بھی کمال درجے پر ہے، اور حضور کا احسان بھی اعلیٰ مرتبے کا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے حضور سے یہ محبت کی، جیسے امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے نا، حضور نے محبت کرو تے انے واہ کرو، پیچھے کوئی چیز نہ رہنے دو، پیچھے مت دیکھو، کوئی کہے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تم نعرے لگا رہے ہو، یہ تم جلوس نکال رہے ہو، ساری چیزیں چھوڑ دو، لوگوں کو چھوڑو کیا کہتے ہیں، بس حضور سے انے واہ محبت فرماؤ۔ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ نے فرمایا تھا حضور کی تعریف انے واہ کرو، دو چیزیں حضور کے لیے نہیں ماننی، اس کے علاوہ جو مانو حضور کی تعریف ہے، ایک حضور کو خدا نہیں کہنا اور حضور کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ فرمایا پھر جو دل چاہے ٹھنڈے دل کے ساتھ رج کے حضور کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے۔ تو صحابہ نے حضور سے یوں ہی محبت کی ہے۔ جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے حدیبیہ کے موقع کو پر سفیر بنا کے بھیجا تھا، تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منظر دیکھا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کفار کے سفیر بن کے آئے ہیں، اور جب لوٹ کے گئے تو عروہ سے پوچھنے لگے ہاں عروہ کیا بنا؟ عروہ نے کہا جو میٹنگ ہوئی، جو شرائط طے ہوئی وہ بات کی بات ہے، آؤ ذرا تمہیں محمد کے دربار کا منظر پیش کروں، مجھ سے سنو ان کا دربار کیسا ہے۔ کہنے لگا وہ لعاب پھینکے تو ہاتھ نیچے اتنے ہوتے ہیں، صحابہ لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھ پہ لے کے کوئی منہ پہ ملتا ہے، کوئی جسم پہ ملتا ہے، کوئی بدن پر ملتا ہے، کوئی کپڑوں پر ملتا ہے، وہ وضو کرے تو پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بال اتارے تو صحابہ لڑ پڑتے ہیں ایک بال حاصل کرنے کے لیے، اور اگر وہ حکم دے بچہ تو بچہ، جوان تو جوان، وہ جب حکم نکالتے ہیں سب سے بوڑھا بھی جوان ہو کے دوڑنے لگ جاتا ہے کہ حضور کا کام میں کر دوں تو پیچھے رہ جائے۔ کہنے لگا حضور حکم دے تو بوڑھے کے اندر بھی جوان جیسی طاقت آتی ہے تعمیل کرنے کی۔ اور سنو اے کفار قریش، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کے غلاموں کے ہوتے ہوئے ان کا بال بھی بیکا کر سکے، یہ تمہاری سوچ ہے۔ میں ہر دربار کے اندر گیا ہوں، میں نے کیسر کا دربار دیکھا ہے، میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے، خدا کی قسم جتنا ادب محمد کے دیوانے ان سے کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کسی دربار میں اتنی ہیبت نہیں دیکھی، اتنا روب نہیں دیکھا، اتنی محبت نہیں دیکھی۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے حضور سے بات کرنی تھی، 2 سال لگ گئے مجھے حضور سے بات کرتے ہوئے، حضور کا روب اور دبدبے کی وجہ سے
میں 2 سال تک حضور کے سامنے اپنی عرض پیش نہ کر سکا. تو کہنے لگا بھول جاؤ تم ان کا کچھ بگاڑ سکو گے، جب تک محمد کے دیوانے موجود ہے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو. تو صحابہ نے تو حضور سے یہ محبت فرمائی ہے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آخری بات عرض کروں کہ جس وقت احد کا میدان تھا اور ایک خاتون کے 4 رشتے احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا بھائی، 4 رشتے احد کے میدان میں یہ شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی حضور سے شکل بڑی ملتی تھی. جب یہ احد کے میدان میں شہید ہوئے نا تو کافروں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. صحابہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جب خبر وہاں سے اڑی تو اس عورت کے کانوں میں پڑی. وہ میدان کی طرف بھاگی. جب بھاگ رہی تھی تو پوچھ رہی تھی بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے حضور کا حال کیا ہے. ایک بندے نے کہا تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے. اس نے کہا بھائی کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے. اس نے کہا تیرا شوہر بھی مارا گیا ہے. اس نے کہا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا کوئی فکر نہیں ہے، بس یہ بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے. جب دوڑتی دوڑتی احد کے میدان میں پہنچی، حضور کو دیکھا اور ایک جملہ منہ سے نکالا، کل مصیبت بعد ذالک جلل. حضور آپ کو دیکھا ہے ساری مصیبتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، سارے غم ٹھل گئے، سارے غم غلط ہو گئے. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنا جان، مال، اولاد، کاروبار، ہر چیز واری ہے، اس ذات کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے انے وا محبت کی جائے، اس سے انے وا محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام